هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف میں جو اس سورہ کے اصل مخاطب ہیں یعنی مشرکین عرب، خاص طور پر جو قریش ہیں وہاں کی لیڈرشپ، تو ان سے یہ بات ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تک اسے پہنچا دیں، آپ خبردار کر دیں ان کو ان کے انجام سے۔ وہ آگے سے کیا رسپانس ہے، وہ جو ہے وہ خدا پر معاملہ چھوڑ دیں۔ ایسے ہی جو ایمان لائے ہیں اس صورتحال میں ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان پر جو مشکلات ہیں وہ اگر اس پر ثابت قدم رہیں گے، جو انہوں نے توحید کی دعوت مانی ہے، پیغمبر کا ساتھ دیں گے، تو ان کی مشکلات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان میں مدد فراہم کریں گے۔ اسی سلسلے میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، اور قریش کو یہ سمجھایا گیا کہ وہ جس مال اور جس جتھے کی وجہ سے وہ یہ حق کا انکار کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ان کو اقتدار حاصل ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، پہلی بات تو آخرت آنی نہیں، اگر آئی تو وہاں بھی یہ لیڈر ہوں گے، ان کے پاس مال و اسباب ہوگا، تو ان کو وہاں کا ایک نظارہ کرا دیا گیا کہ آخرت میں یہ ہونے جا رہا ہے تم لوگوں کے ساتھ اگر تم انکار پر قائم رہے۔ تو اسی سلسلے میں اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر مبتلا ہو کر حق کا انکار کر رہے ہو تو ذرا اس دنیا کی حقیقت دیکھو۔ چنانچہ فرمایا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو انہیں اس دنیوی زندگی کی مثال سناؤ۔ کماءٍ، جیسے پانی ہو، أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جسے ہم نے آسمان سے اتارا ہو، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس پانی سے اس زمین کی نباتات خوب گھنی ہوئیں، فصلیں بہت اچھی ہوئیں، سرسبز و شاداب۔ فاصبح حشیما، تو پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے کہ وہ چورا ہو کر رہ جاتی ہیں، وہ صحت مند شاداب فصلیں وہ چورا ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تذروہ الریاح، جسے ہوائیں پھر اڑاتی پھرتی ہیں، یہ ان کا حشر ہوتا ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ دنیا میں تمہارے سامنے کا یہ منظر ایسے ہوتا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ جو تمہاری فصل ہے اب، جو تمہیں نعمتیں میسر ہیں، اور جس دنیا کی زندگی میں پیچھے پڑے ہوئے تم اور حق کا انکار کر رہے ہو، تو وہ بھی ایسے ہمیشہ رہے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پیچھے بھی بیان ہوا کہ یہ زمین کی رونقیں سب چٹیل میدان بن جائیں گی، اور وہ باغ والوں کی مثال بھی دی کہ ان کے باغ کا اللہ نے کیا حشر کیا، ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ والمال والبنون زینت الحیات الدنیا، وہ کہہ رہے تھے ہمارے مال ہیں، ہمارے پاس ہمارے بیٹے ہیں، جتھا ہیں، تو اللہ کہتے ہیں بھئی یہ تو اس دنیوی زندگی کی رونق ہیں، زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، جبکہ جو اچھے اعمال ہی ہیں جو باقی رہنے والے ہیں، یہ مال اور اولاد وہاں کام نہیں آئیں گے، ان کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں دی گئی ہیں، تو انسان جو اچھے اعمال کرے گا وہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ باقی رہنے والے اچھے اعمال ہی بہتر ہیں عند ربی کا، تمہارے پروردگار کے ہاں، ثواباً اجر کے لحاظ سے، وخیر عملا، اور اس لحاظ سے وہ بہتر ہیں کہ انہی سے امیدیں وابستہ کی جائیں۔ یہ مال سے امید رکھنا اور بیٹوں سے امید رکھنا، جتھے سے امید رکھنا، یہ سب جھوٹی امیدیں ہیں، یہ ہی کام آئیں گی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے، روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو بالکل عریاں دیکھو گے، اس کی جو رونقیں ہیں سب چٹیل میدان بن جائیں گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم ان سب کو لا جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو ہم ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں، یوں نہیں ہے کہ کوئی پیچھے رہ گیا ہے، سب کو حاضر کیا جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تو یہ سب پیش کر دیے جائیں گے تیرے پروردگار کے حضور صفیں باندھے ہوئے، اس طرح مؤدب اور صفوں کی صورت میں قطار کی شکل میں آگے آ جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آگے نا تم ہمارے پاس جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اللہ نے پیدا کیا اور وہاں سے روحوں کو جسموں میں ساتھ شامل کر دیا، اور دوبارہ روحیں چلی جائیں گی وہاں، کہا جائے گا ویسے ہی آگے نا تم پھر واپس۔
بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے تو سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی یہ واپسی کا ٹائم نے مقرر ہی نہیں کیا ہوا، کہ تم سمجھتے تھے کہ یہ دوبارہ نہیں ہم نے جی اٹھنا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور ان کے جو اعمال کا دفتر ہے جو وہ کرتے رہے وہ سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس چیز سے جو اس میں لکھا ہوا ہوگا، جو ان کے کرتوت ہیں وہ سامنے آئیں گے تو وہ ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری کم بختی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا دفتر ہے اعمال نامہ جو لکھا ہوا ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اس میں نہ کوئی چھوڑی گئی ہے چھوٹی بات نہ کوئی بڑی بات، ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں، الا احصاها، مگر یہ کہ سب کچھ اس میں لکھا گیا ہے، ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس میں موجود ہے، بڑی سے بڑی بات۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کو وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو وہ کرے گا پھر معاملہ ان کے عمل کی بنیاد پر ہی کرے گا۔ اب یہ جو دور بتایا جا رہا ہے کہ جب آغاز ہوا تھا انسانیت کا، جب پہلی دفعہ کہا نا کہ پہلی دفعہ جب ہم نے تمہیں پیدا کی بھیجا تھا تو یہ کیا ہوا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب ہم نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو وہ نکل بھاگا اپنے پروردگار کے حکم سے۔ فرشتوں کو کہا تو جنات بھی اس میں شامل تھے، وہ بھی سجدہ ریز ہوں، اللہ کے حکم کو ماننا تھا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا اس نے، ابلیس نے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو یہ ہے ابلیس کی تاریخ۔ تو اب تم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کا انکار کر کے، تو تم اصل میں کیا کر رہے ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ اسی ایک الہ کو ماننا ہے اور اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کی بات ماننی ہے۔ اب تم شیطان کے پیچھے چل پڑے ہو۔ تو شیطان وہ یہ ہے کہ تم، یہ شیطان ہے جس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو اب کیا تم اسی کے پیچھے چل کے تو اسی کو بنا رہے ہو اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز، من دونی، مجھے چھوڑ کر، یعنی کہ شیطان اور اس کی اولاد کو تم نے اپنے معبود بنا لیا ہے، اس کی بندگی پر آ گئے ہو۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، شیطان اور اس کی اولاد۔ بئس للظالمین بدلا، بڑا ہی برا ہے ظالموں کے لیے یہ بدل جسے وہ اختیار کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر انہوں نے شیطان کی بات ماننے کو ترجیح دی ہے، دشمن کو اپنا معبود بنا لیا گویا کہ۔ ما اشہدتہم، نہیں میں نے ان کو بنایا تھا، خلق السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرتے وقت، ولا خلق انفسہم، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، وما کنتو، اور میں ایسا ہوں بھی نہیں، متخذ المضلین عضدا، کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا لوں۔ وہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے کوئی جب معاملات کیے تھے تو میں نے ان کو کوئی اپنے ساتھ شریک نہیں کیا تھا کہ میری مدد کو آؤ، یہ میں کائنات بنانے جا رہا ہوں، یہ انسانوں کو بنانے جا رہا ہوں، یہ معاملات ہیں، تو نہ مجھے کوئی ضرورت تھی، ان کو میں نے اپنا دست و بازو کیوں بنانا تھا۔ تو لوگوں نے اب کیا کر لیا، وہ لوگوں نے انہی کو اپنا شریک ٹھہرا لیا، خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہوا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن خدا کہے گا، نادوا شرکاء الذین زعمتم، کہ وہ میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، فدعوہم، انہیں پکارو، فلم یستجیبوا، لیکن وہ مدد کو نہیں آئیں گے، لہم، ان کی، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم حائل کر دیں گے ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا، یعنی کہ وہ جھوٹے معبود وہ تو وہاں سے اعلان برات کریں گے کہ ہم نہیں ہیں الہ معبود، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں یہ کیوں پوجتے رہے ہیں، تو ان کے اور ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا ہوگا، یعنی دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ ورأى المجرمون النار، یہ مجرم دیکھیں گے اس کی آگ، اس گڑھے کی آگ، فظنوا، سمجھ جائیں گے، انہم مواقعوہا، کہ وہ اسی میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے طرح طرح سے بیان کر دی ہیں اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کی تنبیہات۔ اسی سورہ میں دیکھیں کیسے کیسے ایک ہی بات مختلف طریقوں سے بیان کی جا رہی ہے، یہی معاملہ پورے قرآن کا ہے کہ حقیقت کو سمجھانے کے لیے کیا کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔
وکان الانسان اکثر شیء جدلا، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو بحث کرنے والا واقع ہوا ہے۔ انسان جو ہے وہ آگے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، اور کیا چیز روک رہی ہے لوگوں کی وہ ایمان نہیں لا رہے؟ وہ کیا جی اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے قرآن مجید کی شکل میں، پیغمبر کی صورت میں، اس کے باوجود وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور یہ کہ وہ اپنے رب سے مغفرت کی دعا کیوں نہیں کر رہے، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ رہے؟ وہ کیا چیز ہے جس رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ وہ ہے الا ان تأتیہم سنت الاولین، وہ کہتے ہیں بس ان کو انتظار یہ ہے کہ وہ پہلوں کے ساتھ جو ہم نے معاملہ کیا تھا نا، اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ یہ عذاب کے منتظر ہیں اصل میں، وہ اس لیے ایمان نہیں لا رہے۔ اور یاتیہم العذاب قبلا، یا آ کھڑا ہو ان پر عذاب بالکل سامنے، جس سے خبردار کیا جا رہا ہے یہ عذاب سامنے آ جائے تو پھر ہی ان کو پتہ چلے گا کہ ان کو کس چیز کی دعوت دی جا رہی تھی۔ وما نرسل المرسلین، ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے الا مبشرین و منذرین، مگر یہ بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور جو کفر کی جنہوں نے انکار کیا ہوتا ہے، جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کٹ حجتیاں کرتے ہیں باطل کی مدد سے، لیدھزوا بہ الحق، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا کر دکھائیں۔ واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جن باتوں سے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے اس کو مذاق بنا لیا ہوا ہے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے حق بات کی۔ فأعرض عنہا، تو وہ ان سے منہ پھیر لے، اللہ کی آیتوں سے منہ پھیر لے۔ ونسی ما قدمت یداہ، اور جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کو بھول جائیں، یعنی اپنے عمل کو، کرتوتوں کو بھول کے اور اعراض برتیں اور حق بات کی طرف نہ ہے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، کہ اسے نہ سمجھیں، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں وقرن، گرانی، بوجھ، نہ یہ سمجھ سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ ہرگز اس حال میں کبھی بھی ہدایت اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، کیونکہ یہ خود نہیں آگے بڑھ رہے، ان کے کرتوتوں کا یہ اثر ہوا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا پروردگار بڑا درگزر کرنے والا ہے، رحمت والا ہے، ادھر کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو پکار رہا ہے کہ آؤ مغفرت کی طرف، آؤ رحمت کی طرف۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ پکڑنے والا ہوتا ہے ان کو بسبب اس کے جو انہوں نے کمائی کی ہے، لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو فوراً بھیج دیتا ان پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی نہیں کر رہے، ان کو خبردار کر رہے ہیں۔ بَل لَهُم مَوْعِدٌ، ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اسی وقت عذاب آئے گا۔ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، تو یہ اللہ کے مقابلے میں جب وہ عذاب آ جائے گا تو یہ کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ ذرا بستیوں کو دیکھ لیں جو ان کے آس پاس جس کے آثار موجود ہیں، یہ بستیاں ہیں، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، لما ظلموا، جب وہاں لوگوں نے ظلم کیا تھا، بستیوں نے جب ظلم کیا ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان لوگوں کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہ ان کو توجہ دلائی ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھو، یہ اللہ کی وارننگ، اللہ کا جو انذار ہے، اللہ خبردار کر رہے ہیں، یہ رحمت کی وجہ سے ہے، ان عذاب کے تو یہ مستحق ہو چکے ہیں اگر ان کا عمل دیکھا جائے تو، لیکن اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور پچھلی بستیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے سبق سیکھیں اور اس پیغمبر کی بات کو مان لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔